بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ناصر شرازی صاحب جو کہ مجلس وحدت المسلمین کے جو ہے نائب ڈپٹی سیکرٹری ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی جماعت بھی ایک مذہبی جماعت ہے, لیکن آپ کی جماعت جو مولانا فضل الرحمان صاحب آزادی مارچ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے جا رہی, ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجلس وحدت المسلمین ایک ریلیجو پولیٹیکل اینٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹی ہے, لیکن اس کا اور ایک میجارٹی اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ مذہبی اورینٹیشن رکھتے ہیں, لیکن تقریباً سوسائٹی کے جتنے طبقات اور ہر طرح کے لوگ ہیں وہ مجلس وحدت کا پارٹ ہیں. اور جو فضل الرحمان صاحب کی جو موومنٹ ہے, فضل الرحمان صاحب کی موومنٹ کے کوئی ایسی چیز ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پر ہم پارٹی کے اندر ایون ڈسکس بھی کریں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں ان کے اس موومنٹ کو جوائن کرنا چاہیے. فضل الرحمان صاحب اس کو کیونکہ مذہب سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو ایک ہر انسان میں ہوتا ہے کہ تمام مذہبی پارٹیز اس کو ضرور جوائن کریں کیونکہ وہ اس کو ایک ریلیجن سے ریلیٹ کر کے وہ کوشش کر رہے ہیں, تو آپ مطلب اس میں بالکل بھی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے؟ میں عرض کروں, ہمیں تو بنیادی طور پہ یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس وقت وہ کون سا مذہبی مسئلہ ہے جس کی بنیاد پہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک موومنٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. میں مثلا آپ کے ذریعے سے یہ سوال کرتا ہوں, مذہبی مسئلہ پاکستان میں ایک وقت تھا کہ جب قادیانیت کے حوالے سے بعض سٹیپس لیے گئے اور ایک امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی, اور اس کے بعد پھر پاکستان میں دھرنے اور احتجاج ہوئے مختلف جماعتوں کی طرف سے. اگرچہ ہم ان جماعتوں کے اور ان کو دھرنے کے پارٹ نہیں تھے, لیکن اس وقت ہماری ریزرویشنز تھیں اور مولانا صاحب جماعت اتحادی تھی. اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس کی بنیاد پہ جو فیڈرل لا منسٹر ہیں زاہد حامد صاحب ان کو ریزائن دینا پڑا تھا. تو اس وقت مولانا صاحب اتحادی تھے اور اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, نمبر ایک. نمبر دو, اس وقت پاکستان کا جو آئین ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, وہ پاکستان کو ایک اسلامک ریپبلک کہتا ہے. پاکستان کے آئین کے اندر بنیادی مذہبی گارنٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو تو اس کے لیے تو موومنٹ کی جا سکتی ہے, لیکن اس میں بھی پاکستان کا آئین جو ہے وہ انسانی اور مذہبی چیزوں کو گارنٹی کرتا ہے, مذہبی حقوق کو گارنٹی کرتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بات کرنا چاہیں کہ کوئی مسلم اور کفار کا مسئلہ بن گیا ہے تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر کوئی ایسا چینج نہیں آیا, نہ اسرائیل کے مسئلے پہ, نہ کشمیر کے مسئلے پہ, نہ پاکستان کے سٹینڈز کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ کوئی اسلام خطرے کے اندر ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ خود یہ بات کہنا بھی زیادتی ہے کہ آپ اسلامی بنیادوں کے اوپر اس موومنٹ کا پارٹ ہیں یا اس موومنٹ کو چلانا چاہتے ہیں. ایسی کوئی بنیاد اس وقت فراہم نہیں ہے, اور یا مذہبی بنیادوں پہ, اگر میں یوں کہوں کہ مذہبی بنیادوں پہ ایسی کوئی چیز فراہم ہی نہیں ہے, ایسی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے, ایسا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے, کوئی ایسی چیز کہ جس کی بنیاد پہ فضل الرحمان صاحب کسی کے در پر جا سکیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم مذہبی کارڈ کے حامی نہیں ہیں. تو پاکستان میں یہ چیزیں گارنٹیڈ ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر کہیں کوئی پرابلم ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے. وہ کون سا ایسا پرابلم ہے کہ جو ابھی ہوا ہے اور وہ پہلے نہیں تھا اور وہ موجودہ حکومت نے کیا ہے اور اس پر ان کی ریزنٹمنٹ ہے اور وہ اس کو ایک پولیٹیکل ایجوٹیشن کے ذریعے سے اس کو سالو کرنا چاہتے ہیں. سر ویسے یہ چیز تو سبھی کو نظر آ رہی ہے, مولانا فضل الرحمان کا جو مطالبہ ہے وہ سیاسی مطالبہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, تو وہ اس دھاندلی کا نام لے کے اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کریں, تو کیا یہ آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ مذہب کا نام استعمال کرنا سیاسی چیزوں پہ, کیا وہ مذہب کا ایک غلط استعمال کریں مذہب کا؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ ہم مذہب کو اور سیاست کو اس طرح جدا کر بھی نہیں سکتے, اور پاکستان میں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرمکس ہیں, ریلیٹڈ ہیں. مثلا پاکستان کا جو نام ہے اگر وہ جمہوری ہے تو وہ ساتھ ہی اسلامی ہے, لہٰذا ہم اس جمہوریت کے قائل ہیں جو اسلام نے ہم کو گارنٹی کی ہے, اور جمہوریت کے بھی قائل ہیں, ہم جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں, اور پاکستان میں ایک اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم آرٹیکل 62 اور 63 کے قائل ہیں. آرٹیکل 62 اور 63 جس کی بنیاد پہ لوگوں کو نااہل قرار دیا جاتا ہے, اس میں وہ پرنسپلز ہیں کہ جو اسلامی بنیادوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ان روٹین چل رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کس چیز سے ایگریوڈ ہیں, کس چیز کی بنیاد پر وہ اس پہ مجبور ہوئے کہ وہ کوئی سلوگن کھڑا کریں؟ ابھی تو ہمیں کوئی سلوگن بھی نظر نہیں. اسلام کہاں خطرے میں ہے؟ اس کے علاوہ
انہوں نے وہ جو مسلمانوں کے ایشوز ہونے تھے ان کے اوپر تو وہ بات نہیں کر رہے ہیں. مثلا میں بڑا خوش ہوتا اور شاید ویلکم بھی کرتا اگر وہ یہ کہتے کہ کشمیر کے موضوع کے اوپر جو پاکستان کو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ رول پلے نہیں ہو رہا, اور ہم ایک پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے اور مسلمان بھائیوں کے اوپر, حتیٰ میں اس کو ہیومن رائٹ کا بھی مسئلہ سمجھتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں اگر صرف وہ اسلامی بنیاد کو قرار دیتے اور کہتے کہ مذہبی بنیادوں پہ بھی ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تو شاید ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آتی. لیکن آپ یہ جانتی ہیں کہ ہم وکلا ایک قانون کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی قانون سے ہیلپ لینے آیا ہے نا اسے کلین ہینڈڈ آنا چاہیے. جو خود کلین ہینڈڈ نہیں ہے وہ قانون سے ہیلپ نہیں لے سکتا. جس نے خود کوئی گڑبڑ کی ہے وہ اس گڑبڑ کے حوالے سے کسی دوسرے کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگا سکتا. آپ 10 سال کشمیر کمیٹی کے ہیڈ ہیں, آپ نے اس موضوع کے اوپر بات نہیں کی ہے, آج تک آپ کا کوئی سٹینڈ اس موضوع کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کشمیر کاز کو دبانے میں بڑا کلیدی کردار ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, کہ جو بندہ ایک پارٹی ایک چیز کا ہیڈ ہے, ایک کمیٹی کا ہیڈ ہے, اور اس کا کام ہے کہ کشمیر کاز کو وہ کرے, اگر وہ نہ کرے تو وہ سب سے بڑا ڈیمیج ہوتا ہے. تو انہوں نے تو وہ ڈیمیج دیا ہے, وہ ایشو نہیں ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں جو ہیں وہ پہلے زیادہ ہوئی ہیں, مشرف دور کے اندر ہوئی ہے, یہ اتحادی تھے. اسی طرح یہ نون لیگ کے دور کے اندر بھی یہ باتیں کہیں نہ کہیں نکلی ہیں, یہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی کے دور کے اندر بھی یہ ایلیگیشنز موجود رہے لیکن یہ ساتھ کھڑے رہے, تو کوئی ایسی چیز نہیں. لیکن عمران خان نے بہت کلیئر موقف لیا ہے, موجودہ حکومت نے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا موقف وہی ہے جو قائد اعظم کا تھا, ہمارا موقف وہی ہے جو پاکستان کی بنیادی جو ہماری فارن پالیسی ہے اس کے مطابق, اور وہی ہے جو پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کے علاوہ یہ پوری دنیا کے لیے وہ ہے ویلڈ ہے. یعنی ہم اسرائیل کی ویلڈٹی کو ایون تسلیم نہیں کرتے ہیں, اس کو ایک لیجیٹیمیٹ کنٹری بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو بہت واضح موقف لیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایشو نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے, اب ایک مشکل ہے مولانا صاحب کی, ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ مذہبی شناخت رکھتے ہیں, اور وہ مذہبی شناخت بھی کوئی اسلامی شناخت نہیں رکھتے ہیں, مذہبی شناخت رکھتے ہیں, مذہبی گروہی شناخت رکھتے ہیں. اس لیے کہ پاکستان میں جو اسلامی مکاتب فکر ہیں, جو میجورٹی اسلامی مکاتب فکر ہیں وہ اس کو بھی ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو اسلامی مکاتب فکر میں ایک خاص سکول آف تھاٹ ہے, اس کے اندر بھی وہ ایک بڑے محدود طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کو بھی ان جنرل وہ ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں, ایک محدود طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں جیوگرافیکلی تو وہ پاکستان کے جو آبادی کے جو بڑے کلسٹرز اور سینٹرز ہیں وہ ان کو بھی ریپرزینٹ نہیں کرتے, وہاں ان کی ایون کوئی سیٹ بھی موجود نہیں ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چونکہ مشکل کیا ہے, مشکل یہ ہے کہ آپ اب تک آپ کی ہسٹری میں دیگر مسائل نہیں ہیں. آپ کی جو پاور بیس ہے وہ پاور بیس ہے مدارس, آپ کا جو عمومی شناخت ہے وہ آپ کا ایک مذہبی شناخت ہے. لہٰذا جب تک آپ اس کو انٹرمکس کر کے نہیں چلیں گے آپ کی پالیٹکس نہیں بچتی ہے. لہٰذا اگر آپ نے مہنگائی کی بات بھی کرنی ہے تو آپ نے اس کے اوپر اسلامی تڑکا جو ہے وہ لگانا ہے. حالانکہ یہ درست ہے کہ ایک اسلامی مملکت کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق جن میں سے ایک اس کا روزگار کا مسئلہ مثلا گارنٹی ہونا چاہیے, لیکن یہ تو پہلے سے مسئلے موجود ہیں, اس پہ آپ بات نہیں کرتے. وہ چینج کیا آئی ہے اور ان کی مجبوری کیا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ان کی مجبوری یہ ہے کہ جب تک یہ ہر مسئلے کو ایک مذہبی مسئلہ ان دیٹ سینس بنا کے نہیں پیش کریں گے اس وقت تک یہ عوام کو موٹیویٹ کرنے اور موبلائز کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور عوام نہیں ہے بلکہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ کی کلرجی اور ان سے ریلیٹڈ وہ مذہبی انسٹیٹیوشنز اور مدارس ہیں جن کو یہ چونکہ گائیڈ کرتے ہیں, جن کو پیٹرن کرتے ہیں, جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں. الٹیمیٹلی ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ انہی چیزوں کے اوپر موٹیویٹ ہوتے ہیں, اور یہ ایک غلط طریقہ کار ہوگا. اس کے نتیجے میں ایک فکرہ کہنا چاہوں گا, اس کے نتیجے میں یہ جو مذہب کا اور دین کا خوبصورت امیج ہے یہ اس امیج کو بھی تباہ کرنے میں رول پلے کریں گے اپنا. سر میں آپ کی باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہوں کہ اگر ان کا سیاسی مطالبہ نہ ہوتا, کوئی مذہب کی خدمت کے لیے یا کوئی اس طرح کی کسی بھی چیز کے لیے جس سے مذہب کو کوئی فائدہ پہنچتا, ملک کو نقصان نہ ہوتا, وہ مارچ کرتے تو پھر آپ ان کا ساتھ دیتے؟ ان کا ایک سیاسی مطالبہ ہے جس کی وجہ سے آپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے؟ نہیں, سیاسی مطالبہ بھی نہیں ہے, ان کا شخصی مطالبہ ہے بنیادی طور پہ. وہ کور اس کو کوئی بھی ڈالیں گے, کہیں اس کو سیاسی بنانے کی کوشش کریں گے. کہ کیا میں آپ کو بتا, جیسے میں نے کہا کہ میں خود ایک چوری میں شریک ہوں اور میں اس چوری میں کسی دوسرے کو پکڑوانا چاہتا ہوں, میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے پاکستان میں سٹینڈ لیا ہے جب پاکستان میں لوگوں نے کہا کہ یہاں ریگنگ ہوئی ہے, یہاں یہ الیکشن ہمارا چوری کیا گیا ہے,
جب پاکستان میں ڈیمانڈ کی گئی کہ ان 4 حلقوں کو کھول دیں, اگر آپ ان 4 حلقوں کا الیکشن آپ ویلڈ اور کلیئر ثابت کر دیں گے, ہم پورے پاکستان کے آپ سے جو اپوزیشن ہے وہ وڈرا کر جائے گی اور ہم آپ کو حکومت کرنے کا حق دیں گے. تو آپ جو ہے وہ اگینسٹ تھے کسی بھی ایجیٹیشن کے. بالکل. آپ ماڈل ٹاؤن کے اندر بے گناہ لوگوں کو مار دیا گیا, وہ مذہبی بھی تھے, وہ مسلمان بھی تھے, وہ پاکستانی بھی تھے, ان کے مارنے کے اوپر آپ خاموش تھے. اور جب ان کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی اور ان لوگوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا تو آپ نے ان کو خانہ بدوش قرار دیا, آپ نے ان کی تضحیک اور تحقیر کی. آپ نے کہا کہ یہ اسٹیٹ کو ہم یرغمال بنانے نہیں دیں گے. آپ کے سٹینڈز یہ تھے کہ پولیٹکس میں بات اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. آپ یہ کہتے تھے کہ اس طرح کا مارچ اور دھرنے کی سیاست سے ہم جو ہے وہ ملک کو اور اسٹیٹ کو یرغمال نہیں بننے دیں گے. تو جناب والا, آج جو آپ نے خود کہا ہے اسی ورژن کے مطابق آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں.